میری 12 سال کی بیٹی کو میرا شوہر بہت پیار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ لیکن مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میرا شوہر اس کا سوتیلا باپ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ہر وقت اپنے شوہر کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ شوہر نے زبردستی میری بیٹی کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر میری بیٹی ہر دوسرے دن اسکول میں بے ہوش ہو جاتی اور میرے شوہر کے نمبر پر کال آتی کہ اسکول آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ایک روز میں نے بیٹی کا بیگ کھول کر کاپی دیکھی تو اس پر ٹیچر نے لکھا تھا کہ آپ کی بیٹی روزانہ اسکول 1 گھنٹہ لیٹ آتی ہے اور آپ کل اسکول آئیے گا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی کیونکہ میرا شوہر تو بیٹی کو روزانہ وقت پر اسکول چھوڑ کر آتا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اسی دن شوہر سے چھپ کر اسکول چلی گئی۔ ٹیچر سے ملی تو اس نے دروازہ کھول کر میری بیٹی کی ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا دل تو دماغ ہی چکرانے لگا۔ میں حواس کھو بیٹھی تھی۔ ٹیچر بولی، آپ کی بیٹی تو روزانہ کہتی ہے میرا نام ظہر ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی مگر میری قسمت میری خوبصورتی جیسی نہیں تھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ وہ مجھے روز مارتا اور تشدد کرتا تھا بغیر کسی وجہ کے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر اسے بری لگ جاتی، جیسے کھانا پسند نہیں آیا، کپڑے استری نہیں تھے، وہ مجھے مارتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے مار کر کیا حاصل کرتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے سمجھا دیا گیا تھا کہ بیٹا اب اس گھر سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہی سب عام باتیں ہیں، لیکن یہ سب بالکل نارمل نہیں تھا۔ جس طرح وہ مجھے مارتا تھا ایسے کوئی اپنی بیوی کو نہیں مارتا۔ وہ مجھے ایسے مارتا تھا جیسے وہ پولیس والا ہو اور میں کوئی مجرم جس سے وہ جرم اگلوانا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی، چھوٹے زخم چھپاتی رہتی، بڑے زخموں کے بارے میں کہتی کہ میں گر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی بھی دے دی مگر میرے شوہر کو پھر بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ آج ظلم کر رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی تھی۔ ایک دن شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری ٹانگ توڑ دی۔ اسی دن میرا بھائی جو بیرون ملک رہتا تھا اچانک مجھے ملنے آ گیا اور اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ بولا میں اپنی بہن کو یہاں یوں خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر یہ واپس گئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے بھائی نے جواب دیا تو دے دے، پھر میں دیکھوں گا تجھے۔ شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی اور میرے بھائی نے اس پر تشدد کا کیس کر دیا۔ میری ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی مگر چلنے میں لنگڑاہٹ رہ گئی۔ پھر میری دوسری شادی کروا دی گئی۔ ایک بار ایک اچھے آدمی سے شادی ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ لنگڑی کی بھی دوسری شادی ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا مگر اس کے بچے نہیں تھے۔ وہ عمر میں زیادہ بڑا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ سب کہتے تھے کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ازواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ اگر کبھی کبھی ڈانٹ دیتا یا ناراض ہو جاتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ پہلے شوہر کے مقابلے میں یہ معمولی بات تھی۔ پہلے شوہر سے طلاق کے وقت میری بیٹی 6 سال کی تھی اور اب دوسری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ میری بیٹی 12 سال کی ہو گئی تھی اور میری طرح بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے 5 جماعتوں تک پڑھایا، پھر اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میری ٹانگ کی وجہ سے میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا دوسرا شوہر بھی اسے بہت پیار کرتا اور کہتا ہے کہ میں اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ بیٹی کے 2 سال طلاق کی وجہ سے ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ 12 سال کی ہو کر بھی 6ٹھی جماعت میں تھی۔ وہ بہت لمبی، خوبصورت اور اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بیٹی ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی تھی اماں لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا تم چپ چاپ پڑھائی کرو کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ میرا پہلا شوہر عجیب آدمی تھا۔ وہ میری بیٹی کو پڑھانے پر بھی راضی نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کے 2 سال ضائع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بیٹی نے نئے اسکول جانا شروع کیا تھا وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو بھیجا کہ جا کر بیٹی کو لے آئے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اچانک میری بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی ایک بری عادت بھی تھی، صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ شوہر بیٹی کو واپس لے آیا لیکن 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے پوچھا 2 گھنٹے کہاں لگ گئے؟ شوہر بولا اسکول والے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے آپ اس کے والد ہیں لیکن پچھلے سرٹیفکیٹ پر تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے اور بچی سے بھی پوچھا کہ کیا یہ آپ کے بابا ہیں؟
جب اس نے کہا کہ ہاں میرے بابا ہیں، تب جا کر انہوں نے بچے کو میرے حوالے کیا۔ پھر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا، اس لیے دیر ہو گئی، لیکن اب پہلے سے بہتر ہے۔ بیٹی واقعی پہلے سے بہتر تھی، مگر اسے بہت نیند آ رہی تھی اور وہ فوراً سو گئی۔ جب وہ چھوٹی تھی تب بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو رہی تھی۔ اصل پریشانی تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ پھر میرے شوہر اسے لینے گئے اور کہنے لگے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کی خون کی کمی ہے، اسے اچھی خوراک دیں۔ میں نے بیٹی کی صحت کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں مانگنا نہیں پڑتا تھا، گھر میں اچھا کھانا پینا تھا۔ میں نے بیٹی کو اچھی خوراک دینا شروع کی اور اسے کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اسے کم کام دیا کرے۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اس لیے میں نے شوہر سے کہا کہ اس کی اسکول ڈائری میں میری طرف سے لکھ دیں کہ اسے کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بہت خراب رہتی ہے۔ شوہر نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ میری بیٹی اب بہت خاموش رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، کچھ بتاتی بھی نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا تو کہنے لگی، بس یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اگر میں بیمار ہو گئی تو پڑھائی کیسے کروں گی۔ میں نے کہا، بیٹا پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، زندہ ہوگی تو پڑھائی کر لو گی۔ مگر پھر بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ میری بیٹی جب اسکول سے آتی تو اسے بہت بھوک لگتی۔ وہ کہتی، اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا تھا کیونکہ اسے گوشت بہت پسند تھا۔ سبزیاں نہیں کھاتی تھی۔ رات کو میں اسے دودھ بھی پلاتی تھی، ہم اسے پھل بھی کھلاتے تھے۔ اس سب پر بہت پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ بہت خرچ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، بچوں کے لیے ہی تو انسان کماتا ہے۔ یہ بات واقعی اچھی تھی۔ یہ بچی اس کی اپنی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی کہ صرف ہفتے والے دن ہی میری بیٹی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایک بار ہو جائے تو اتفاق ہو سکتا ہے، مگر ہر ہفتے والے دن ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بیٹی سے پوچھا، ہفتے والے دن اسکول میں زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنے دل کی بات وہ میرے شوہر کو بتا دیتی تھی۔ شوہر اسے شام کو گھمانے بھی لے جاتا تھا اور کہتا تھا، باہر لے جاؤں گا تو اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ میری بیٹی کا اور بھی میرا خیال رکھتا ہے، ورنہ لوگوں نے تو بہت باتیں کی تھی۔ سب کہتے تھے یہ تمہاری بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تم بیٹی کو رکھو گی، شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کبھی کبھار مجھے شک بھی ہوتا، مگر میں ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میرا شوہر میرے ساتھ اچھا تھا، مجھے بہت پیار کرتا تھا، عزت دیتا تھا، اور ان تمام سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ اگلے ہفتے پھر وہی ہوا، میری بیٹی بھی ہوش ہو گئی، اور وہ بھی ہفتے والے دن۔ اور اس بار رات کو میں نے اپنی بیٹی کے رونے، لیکن آج کل میرے شوہر کے پاس اچانک بہت سارے پیسے آ گئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ایک دوست کے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں، اس سے منافع دیا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے اسکول سے کال آئی کہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آ کر لے جائیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آج میں خود ہی جا رہی ہوں، آپ رہنے دیں، یا پھر ہم دونوں چلتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ایسے گھبرا گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا، نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، اس وقت بہت رش ہوتا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا، میں اکیلی نہیں جا رہی، آپ بھی ساتھ چلیں۔ لیکن شوہر بولا، نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس بہت رش ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس نے دنیا کے سب بہانے کر لیے مگر مجھے جانے نہیں دیا۔ وہ میری بیٹی کے 2-3 گھنٹے بعد واپس لے آیا۔ مجھے دل ہی دل میں لگتا تھا کہ کچھ تو کالا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے شوہر کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ بچی اور شوہر کے درمیان چل رہا تھا، اور میرا شوہر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ کہتا تھا، اس عمر میں بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میری بیٹی ایسی نہیں تھی، اور میرا شوہر بھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ بچی کے ساتھ میل جائے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اسکول کی کال کا انتظار نہیں کروں گی، اسی ہفتے میں خود اپنی بیٹی کو لینے جاؤں گی، پتہ کروں گی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی تھک جاتی ہے۔ استادوں سے بھی پوچھوں گی کہ کہیں اسے ایسے کمرے میں تو نہیں بٹھا دیتے جہاں پنکھا نہ چلتا ہو، یا اسکول کا کوئی مشکل کام تو نہیں کروایا جاتا۔ میری بچی آخر کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ وہ اسکول والوں سے اتنی کیوں ڈرتی ہے؟ اور اگر کوئی اس کے ساتھ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو وہ گھر آ کر بالکل نہیں بتاتی۔ اس لیے میں نے خود جا کر پتہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا اور چھٹی میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے گھر کے سارے کام جلدی جلدی نمٹائے اور بیٹی کے اسکول کی طرف نکل پڑی۔
عجیب بات یہ تھی کہ داخلے کے بعد سے میں کبھی اسکول گئی ہی نہیں تھی کیونکہ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن آج مجھے جانا ہی تھا۔ جب میں نے رکشے والے کو ایڈریس سمجھایا اور کہا مجھے فلاں اسکول جانا ہے تو اس نے کہا اس نام کا تو وہاں کوئی اسکول ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے سوچا کہ شاید اسے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کم از کم اس پتے تک تو پہنچا دیں، اسکول خود تلاش کر لوں گی۔ میں راستے میں سوچ رہی تھی کہ رکشے والے کو تو پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے، یہ کس قسم کا آدمی ہے جسے کچھ معلوم نہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو گلی میں کوئی اسکول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑی دور ایک پوسیدہ سی عمارت پر مجھے وہی نام لکھا ہوا نظر آیا جو میری بیٹی ہر روز بتاتی تھی، لیکن بورڈ اتنا پرانا تھا کہ پڑھنا بھی مشکل تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید یہی اسکول ہے۔ دروازے پر نہ کوئی گارڈ تھا، نہ بچے، نہ ریڈی والے، کہیں سے بھی اسکول کا ماحول نہیں لگ رہا تھا۔ میں اندر گئی تو کئی کمرے تھے، مگر اندر سے بھی وہ اسکول جیسا نہیں لگتا تھا۔ عمارت بہت گندی تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا نشہ کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ نشئی یہاں کیا کر رہا ہے، یہ بچوں کا اسکول ہے، کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں سوچنے لگی کہ پرنسپل کے پاس جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک اونچی موسیقی سنائی دینے لگی، ایسا گانا جس پر ڈانس کیا جاتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسکول کے اندر گانا کیوں چل رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں اور لڑکیاں گانوں پر ڈانس کی پریکٹس کرتی ہیں، اور ویسے بھی عید آنے والی تھی، شاید کلر ڈے ہو۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی لڑکی مل جائے تو راستہ پوچھوں، لیکن کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے بہت فحش کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا زارا کی کلاس کون سی ہے؟ وہ بولی کون سی کلاس کی بات کر رہی ہو بی بی؟ میں نے پوچھا زارا کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ بولی زارا، وہ گوری سی جس کے گال پر تل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو وہ بولی وہ ابھی مصروف ہے۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا زارا کی کلاس کون سی ہے؟ وہ بولی کون سی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی ہو بی بی؟ میں نے پوچھا زارا کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ بولی زارا، وہ گوری سی جس کے گال پر تل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو کہنے لگی وہ ابھی مصروف ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی پیریڈ لے رہی ہوگی۔ پھر میں نے کہا اچھا آپ اسے بلا دیں۔ اس نے کہا آدھے گھنٹے بعد فارغ ہو کر آ جائے گی۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت ہنس دی۔ نہیں معلوم وہ مجھ پر کیوں ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی زارا تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ ایک لمحے میں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اسکول نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو میں نے سوچا شاید میری بیٹی ہم سے جھوٹ بولتی رہی ہے اور اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی ہے، لیکن وہ رونے لگی۔ پھر ایک عورت آئی اور بولی اسے کیوں مار رہی ہو؟ اس کا باپ تو اسے خوشی سے یہاں چھوڑ کر جاتا ہے۔ زارو، پھر اس عورت نے ساری حقیقت دی۔ اس نے کہا یہاں لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تمہارا شوہر بھی اسے ہر ہفتے یہاں چھوڑ جاتا ہے اور دوپہر بعد لے جاتا ہے۔ یہ ہر ہفتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پیسے تمہارا شوہر لیتا ہے۔ تمہارے شوہر نے گھر کا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بیوی کو شک نہ ہو، میں سمجھ جاؤں گا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ تم اس کی ماں نہیں ہو اور یہ بچی صرف اسی کی ہے۔ میں نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا۔ عورت ہنسی اور بولی نہیں یہ بات نہیں، یہاں تو کئی لڑکیاں ایسی بھی آتی ہیں جنہیں ان کے سکے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر بیٹی کو لے جانا ہے تو لے جاؤ، لیکن اگلے ہفتے ضرور بھیج دینا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں ان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا اصل مجرم تو میرا شوہر تھا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور ساری بات بتا دی۔ یہ بھی بتایا
کہ اس جگہ اسکول کے نام پر کیسا گندا کاروبار ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے خلاف بھی FIR درج کروائی اور میری بیٹی کو یہاں چھوڑتا رہا ہے، اور ایک بڑے پولیس آفیسر نے مجھے دیکھا۔ میں نے سب کچھ اسے بتایا۔ اس نے فوراً نفری بھیجی اور تمام لوگوں کے ساتھ میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا۔ میرا شوہر میری بیٹی کا سودا کرتا رہا، ہر ہفتے اسے طوائف خانے چھوڑ آتا اور اس کی کمائی کھاتا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو دھمکایا تھا کہ اگر اس نے کچھ بتایا تو اسے قتل کر دے گا۔ میری بیٹی بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھدار تھی۔ اس نے بتایا کہ اپنی عزت کیسے بچاتی تھی۔ جب بھی کوئی اس کے قریب آنے لگتا تو وہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی، زمین پر گر جاتی، منہ سے جھاگ نکالتی تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ میری بچی کی عمر ہی کیا تھی، کتنی ڈری ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ پولیس اسے لے گئی۔ ایک دن میں اسے جیل میں ملی، وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ شرمندگی تو پھر بھی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، میری بچی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اگر اس کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا یہ سب کرتے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے اندر شیطان نہیں آیا، تم خود شیطان ہو۔ وہ کہنے لگا، کیس واپس لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ نہ رہو، مگر کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا، میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کا حصہ ہو، جو سزا نہیں ملے گی تمہیں بھی ملے گی۔ میں نے اس کے خلاف مکمل کیس کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ اب کبھی نہیں رہوں گی۔ میری بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ وہ بہت سمجھدار نکلی، ورنہ اس کے سوتیلے باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں وہ محلہ چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر دوسرے شہر چلی گئی۔ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ اسکول میں داخل کروایا۔ اس نے مشکل سے FA کیا، پھر گھر بیٹھ کر BA کیا۔ میں نے پھر اس کی شادی کر دی۔ میں نے اسے کیسے سنبھالا، کیسے سمجھایا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ وہ راتوں کو ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ میں نے اس شخص کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔